السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 107 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی بھی آیت یا تو ہم لے کر آتے ہیں اس منسوخ شدہ آیت کے بدلے میں کوئی دوسری بہتر او مثلہا یا اسی کی جیسی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی وارث، کوئی مددگار کوئی نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آج ہم پڑھیں گے نسخ۔ نسخ کس کو کہتے ہیں؟ نسخ کی لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن میں نسخ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ویسے تو یہ علماء حضرات کا ٹاپک ہے، باقاعدہ ان کے لیے پڑھا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن آسانی کے لیے میں اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتی ہوں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھ عطا کی ہے اس حساب سے۔ نسخ لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نسخ لفظ کا لفظی مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ پیچھے چھوڑ دینا، بعض نے کہا ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز لے کر آنا، متبادل جس کو کہتے ہیں، بدل دینا۔ تو مختلف معنی، مختلف علماء نے اس کی لفظ کی مختلف معنی بتائیے۔ احکامات کیا ہیں ان کے؟ احکامات یہ ہیں کہ یعنی کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی آیتیں نازل کی ہیں، ان آیتوں کے احکامات کو، حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب آپ نے یہ نہیں کرنا ہے۔ ایسے کئی قرآن پاک میں حکم موجود ہیں جو کہ منسوخ کیے جا چکے ہیں، لیکن ہم ان کی قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے کہ شراب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلا حکم دیا تھا، لا تقربوا الصلاۃ الا وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نشہ کرنا حلال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب تک کہ شراب ابھی حرام نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ پوری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ آیت ہم اب بھی پڑھتے ہیں، یعنی اس سے پہلی والی جو آیت تھی وہ ہم اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی اب آپ کو شراب پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں پہلے تھی، کیونکہ شراب کو اسٹیپ وائز جو ہے وہ حرام کیا گیا ہے، ڈائریکٹ حرام نہیں کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ عرب حضرات اس کے بہت زیادہ شوقین تھے، شراب وہ خود بنایا کرتے تھے، بڑے ماہر تھے وہ شراب بنانے کے، اور بڑے شوقین تھے وہ شراب پینے کے۔ تو وہ اس چیز کو دھندے کے طور پر، کاروبار کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، ان چیزوں کو خود بنایا بھی کرتے تھے، شوقیہ اس کو پیا بھی کرتے تھے، بے انتہا شوق ہوا کرتا تھا ان کو شراب پینے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اسٹیپ وائز حرام کیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ایک دم سے احکامات نہ آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا کہ بھئی اب یہ حرام ہو گئی کہ بھئی آپ نے نہیں پینا ہے شراب، تو پھر اب اس آیت کو تو ہم اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ یعنی اب یہ نہیں کہ آپ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، ویسے بھلے جاؤ یا آپ نشہ کر سکتے ہو، اس چیز کی کوئی آپ کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک۔ اس طرح کئی آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم تو منسوخ نہیں ہوا، لیکن وہ پڑھنے والی آیتیں جو تھی وہ منسوخ ہو گئی۔ جیسے کہ شادی شدہ مرد کے لیے رجم کا حکم قرآن کی آیت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعائے قنوت جو ہے یہ بھی قرآن کی آیت تھی، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس چیز کو قرآن کی تلاوت سے ختم کر دیا گیا۔ باقی حکم اس کا موجود ہے، حدیثوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرتا ہے تو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا حکم نہیں ملتا، آیت نہیں ملتی، لیکن یہ حکم ہمارے پاس حدیثوں کے تھرو موجود ہے، اور ہم کو پتہ ہے کہ اس کا یہ حکم ہے۔ یعنی یہ نسخ کی وہ قسم ہو گئی جس میں کہ آیت تو منسوخ ہوگی لیکن حکم ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس طرح نسخ کی کئی باتیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نسخ کرنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ نسخ کیوں کیا گیا؟ بعض حضرات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں نسخ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ جامع ہے، مکمل ہے، نسخ ہونا نہیں چاہیے۔ جیسے کہ یہودی اعتراض کیا کرتے تھے، یہودی نے کہا کہ بھئی نسخ کی کوئی تصور ہی نہیں ہے نسخ کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ نسخ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ انسان کی زندگی مختلف پروسیس سے گزری ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے گزری ہے، اس لیے کئی طرح کی کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمارے لیے ایک چیز
بہت امپورٹنٹ، بہت اہم ہوتی ہے، وہی چیز آگے چل کر ہمارے لیے بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہوتی بلکہ نقصان کار ہوتی ہے۔ تو جب زندگی کے پروسیس چینج ہوتے ہیں تو نسخ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال دیتی چلوں میں آپ کو، جب آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تھے تو کوئی بھی انسان کی مخلوق نہیں تھی، صرف آدم علیہ السلام تھے اور ان کی اولاد تھی۔ پھر ان کی اولاد کی آپس میں شادی کرنا، وہ تو بھائی بہن تھے لیکن پھر بھی جائز تھا۔ آگے چل کر یہ چیز ناجائز ہو گئی تو نسخ ہوا نا۔ عقل بھی تسلیم کرتی ہے نسخ کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں تھی، جب طوفان سے وہ اتری زمین پر، ہر طرح کا جانور کھانا ان لوگوں کے لیے حلال تھا، کیونکہ اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ ساری زمین کے جانور تباہ برباد ہو گئے تھے، ختم ہو گئے تھے طوفان میں۔ پھر جو بھی جانور مل جائے وہ حلال تھا، لیکن آگے چل کر حلال اور حرام کی کیٹیگری بھی بنی نا، تو نسخ ہوا نا۔ پھر بنی اسرائیل میں دو بہنوں کو ایک نکاح میں رکھنا جائز تھا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خود جو نکاح میں دو بہنیں تھیں، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، ایک یہودا والوں کی والدہ، یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں، سگی بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں تھیں، لیکن آگے چل کر یہ بھی منسوخ ہوا۔ تو نسخ کو عقلی طور پر بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، موجود ہے، خود بنی اسرائیل کی ہی کتابوں میں یہ ساری چیزیں منسوخ موجود ہیں۔ چلیں جی، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا، لیکن آگے چل کر وہ حلال ہوا، یہ بھی نسخ موجود ہے۔ ایسی کئی چیزیں ہیں جن کو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے کہ نسخ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں نسخ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے منسوخ کیا کوئی آیت یا کوئی ہم نے آپ کو بھلا دی تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس کے جیسا حکم لے کر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، جبریل امین جب وحی لے کر آتے تھے تو جیسے جیسے وہ وہی پڑھتے جاتے تھے، قرآن پاک پڑھتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کی وجہ سے ان کے پیچھے پیچھے ریپیٹ کرتے جاتے تھے، جلدی جلدی، تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد آپ اپنے لفظوں کو، اپنے زبان کو، اپنے ہونٹوں کو حرکت کیوں دیتے ہیں؟ قرآن میں یہ موجود ہے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا، آپ کو یاد کروانا میرا کام ہے، اللہ کا ذمہ ہے، میں یاد کرواؤں گا۔ آپ کیوں ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر اس بات کا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں میں نے پریکٹس نہیں ہے، کیونکہ ایک پڑھا ہوا بندہ ہوتا ہے نا، اس کی پریکٹس ہوتی ہے یاد کرنے کی، رٹنے کی، دہرانے کی، لکھنے کی، ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ پڑھا ہوا نہیں ہے تو اس کو یہ ڈر ہوگا کہ اتنا بڑا کلام، اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، اپنے ہونٹوں کو حرکت نہ دیں، آپ سنیں، آپ کا کام صرف سننا ہے۔ جب وہی نازل ہو رہی ہے تو آپ سنیں توجہ سے، پھر اس میں سے جو بھول جائیں گے وہ وہی ہوگا جو میں بھلانا چاہوں گا۔ اور ایسی کئی آیتیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ، میں نے کچھ آیتیں آپ سے سیکھی تھی، لیکن وہ میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں آ رہی، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ تو منسوخ قرآن کی آیتیں موجود ہیں، کئی ایسے احکامات موجود ہیں جو قرآن میں تھے، اور جیسے مثال کے طور پر قرآن شریف میں تھا کہ آپ رات کی یہ جو تلاوت ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، تہجد نماز صحابہ پر بھی فرض تھی، لیکن پھر قرآن میں اس کو منسوخ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیات ان کے لیے فرض تھی، باقی صحابہ کے لیے فرض نہیں تھی کیونکہ ان پر مشقت ہو رہی تھی۔ اس طرح جنگ احزاب میں سب کو جانا، آفا کا لفظ استعمال کیا گیا سورۃ توبہ میں کہ بھئی آپ سب کے سب نکلو جہاد کے لیے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب کو نکلنا ہے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابین تھے، وہ آئے روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ میں تو نابین ہوں، نہ تو کوئی مجھے لے کر جا رہا ہے، نہ میں خود جا سکتا ہوں، کہ نابین بندے کہاں جنگ میں جائے گا نابین بندہ، اور میں کیا کروں گا جنگ میں جا کر، اور میں کیسے لڑوں گا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا کہ تلوار کس طرف چلانی ہے اور کس طرف نہیں چلانی۔ تو اس عبداللہ بن ام مکتوم نابین صحابی تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں، اب کس طرح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، کہنے لگے اللہ کا حکم آئے، دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو کافہ کا حکم دیا، میں کیسے اس کے خلاف کچھ بھی کہہ دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، جو عذر والے ہیں وہ رہیں۔ تو اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نسخ نہیں ہے، نسخ بالکل موجود ہے، قرآن میں ہی موجود ہے، اور انسان عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ نسخ ہونا چاہیے۔ بھئی انسان کی کنڈیشن کے اعتبار سے احکامات کا تبدیل ہونا ضروری ہے، تو اس حساب سے بالکل ہونا چاہیے۔
باقی یہودیوں کا جواب بھی آ گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو آیت چاہتے ہیں نسخ کرنا، منسوخ کرنا یا بھلا بھی دیتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم یا اس سے بہتر احکامات لے کر آتے ہیں یا اس کی جیسا لے کر آتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس منسوخ کا حکم دیا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.